میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مسلمان اور مشرک کے درمیان فرق قرار دیا ہے۔ تو اللہ کے بندو، اللہ کے واسطے نمازوں کی پابندی کرو، کیونکہ جب نماز کی پابندی کرو گے تو پھر اللہ کریم نے اہل کتاب کو حکم دیا کہ تم جس طرح مسلمان نماز قائم کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے اور رکوع کر رہا ہے، تم انہی کے طریقے سے اسلام لا کر ان کی پیروی کرو۔ تو جب تم کرو گے تو تمہاری پیروی کی جائے گی، جب تم نہیں کرو گے پیروی نہیں کی جائے گی۔ لہذا ان کے بہکاوے میں مت آئیے اور نماز کو قائم کیجیے۔ اور نماز کے قیام کے لیے سب میں اہم بات یہ ہے کہ 5 وقت کی جب اذان صحیح العقیدہ خوش عقیدہ مؤذن کی جانب سے ہوتی ہے تو اور خوش عقیدہ امام نماز پڑھاتا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ خوش عقیدہ، صحیح عقیدہ، بد عقیدہ اور فتنہ پرور اور فتنہ انگیز اور فرقہ پرست کے پیچھے نہیں، بلکہ خوش عقیدہ امام کے پیچھے نماز میں آئیں، نماز کو قائم کریں۔ جماعت جس طرح اس وقت اتنے لوگوں کی ہے، فجر کی جماعت میں اتنے لوگ ہونے چاہیے، جبکہ اس وقت وہ لوگ ہیں ہی نہیں جو دفتروں میں ہیں، وہ ہے ہی نہیں جو بازاروں میں ہیں، وہ ہے ہی نہیں جو اپنے کاروبار کے اندر ہیں، جو طلباء جو اپنے یونیورسٹیز میں، اپنے کالجز میں اور اپنے اسکولوں میں ہیں، وہ تو ابھی آئے ہی نہیں ہیں، لیکن فجر کے وقت میں سب گھر پر ہوتے ہیں، تو پھر نماز کے لیے مسجد میں ہم کیوں جمع نہیں ہوتے؟ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں اسی نقطے پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو جب یہ حکم دیا کہ تم یہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو جب ان کو حکم ہے ہماری پیروی کرنے کا، تو ہمیں کتنا حکم ہوگا اپنی پیروی کرنے کا؟ اس لیے نمازوں کو قائم کرنا، اور یہ امام مسجد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس طرح ایک علاقے کا ایس ایچ او ہے، علاقے کا بادشاہ ہے، اس کے رعیت چاروں طرف ہوتی ہے، ایسے ہی امام کے لیے اطراف کے تمام گھر وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ہر نوجوان کو اس گھر سے، ہر بزرگ کو اس گھر سے، ہر لڑکے کو اس گھر سے کوشش کرے، فردن کوشش کرے کہ وہ نمازوں میں آئے، ان کو رغبت دلائے، ان کے ساتھ کام کرے۔ اور جب ایک انقلاب برپا ہوتا ہے، انقلاب کے پیچھے مسجد ہوتی ہے اور مسجد کے پیچھے امام ہوتا ہے۔ امام جب اپنی ذمہ داریوں کو، یہ میں آپ کی طرف اشارہ کر کے نہیں کہہ رہا، میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، سب کے لیے کہتا ہوں اور یہ ہر فورم پہ کہتا ہوں کہ امام اگر اپنی ذمہ داری کو اس طریقے سے کرے، وہ سمجھے کہ یہ سارے نمازی میرے ہیں، ان کے دکھ درد میں شریک ہو، ان کی خیریت ان سے پوچھے، یہ نہیں کہ دروازے پہ جا کے کھڑا رہے۔ مقصد کیا ہے کہ اگر آج آپ نماز کے لیے آئے اور کل نہیں آ رہے تو جب دوبارہ آئیں تو پوچھیں کہ بھائی خیریت ہے، نماز کے لیے نہیں آ رہے، دل حوصلہ بڑھتا ہے اس کا۔ بیمار ہو تو چلے جائیے، معلوم کر لیجئے، رغبت دلائیں۔ جتنے لوگ ہیں، جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ آئیں نماز کے لیے، آپ اسی محلے کے ہیں زیادہ تر، تو آپ پھر کیوں نماز کے لیے فجر میں نہیں آتے؟ اگر ظہر میں ہے تو ظہر میں کیوں نہیں آتے؟ عصر ہے تو عصر میں کیوں نہیں آتے؟ مغرب ہے تو مغرب میں کیوں نہیں آتے؟ عشاء ہے تو عشاء میں کیوں نہیں آتے؟ صرف رمضان کے شروع کے 5-7 دنوں میں اور آخر کے شب قدر کے اندر آئیں گے؟ نہیں، نمازوں کو اس طرح قائم کرنا ہے کہ جب آپ نماز کو قائم کریں گے، آپ کا مجمع اکٹھا ہوگا، آپ کا امام آپ کو مسائل سے آگاہ کرے گا، آپ کا امام آپ کے دکھ درد میں شریک ہوگا، آپ کا امام آپ کے کا مقتدا بنے گا اور آپ اس کے مقتدی بنیں گے، تو خدا کی قسم وہ انقلاب روحانی آئے گا کہ جس کے لیے ہمیں کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کے لیے جھوٹے دعووں کی ضرورت نہیں ہے، جھوٹے اعلان کی ضرورت نہیں ہے، آسمان کے قلابے ملانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آج ہی رات میں آپ کو خوشخبری ملے گی، آج نماز پڑھیں گے تو کل آپ کی شادی ہو جائے گی، آج نماز پڑھیں گے تو کل جناب عالی جو ہے وہ آپ کی 2 بہن سے 4 ہو جائیں گی، آج آپ نماز پڑھیں گے تو کل آپ کا ایک بڑا شاندار سا گھر ہو جائے گا، آج آپ نماز پڑھیں گے تو کل جناب عالی آپ کی 2 گاڑیاں ہو جائیں گی۔ یہ دلاوے، یہ دلاسے، یہ دلاوے یہ نماز کے نہیں ہیں۔ نماز تو اس لیے ہے کہ
کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو اسی لیے تو پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ تو جو خالق ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، جو خالق ہے اس کے تابعداری کرنے کے لیے، جو خالق ہے اس کی عبادت کرنے کے لیے نماز میں آنا ہے۔ روٹی کے لیے نہیں، روزی کے لیے نہیں، گھر کے لیے نہیں، مال کے لیے نہیں، صحت کے لیے نہیں، بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ جو مالک ہے وہی خالق بھی ہے اور وہی داتا بھی ہے، وہی رب بھی ہے، وہی عطا بھی کرتا ہے۔ جب کسی سے کوئی راضی ہو جاتا ہے تو کتنا اس کو دیتا ہے، تو اس کے رزلٹ کے طور پر تو یہ چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں لیکن بدلے میں نہیں ملیں گی۔ اس لیے نماز کو سچے ارادوں کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کے لیے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو مخلصاً، اخلاص کے ساتھ، لہو الدین، جیسا کہ دین ہے اس کے اعتبار سے اس جو ہے اس کے اخلاص نیت کے ساتھ دین کی تابعداری اور اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ جو اللہ کی عبادت کریں گے اخلاص کے ساتھ تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ اللہ جل شانہ وعمن والہ مجھے آپ کو ہم سب کو نماز قائم کرنے کی اور بالکل اخلاص کے ساتھ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔